امام خمینی علیہ رحمہ آئے, انہوں نے انقلاب کیا اور ایک بیگ یہ مسئلہ مطرح کر دیا. کہیں نہیں تھا اسلام میں. اس پہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ تو تھا ہی نہیں اسلام میں, کہاں سے آیا, ہم نے کسی روایت میں نہیں دیکھا تھا, کہیں کوئی گفتگو نہیں کرتا تھا ائمہ کے زمانے سے. امام خمینی نے جو آج سے 60 سال پہلے 50 سال پہلے یہ مسئلہ پیش کیا, ایک بیگ ایجاد کیا, انہوں نے کہاں سے ایجاد کیا. فقیہ کوئی نہیں سے درک کیا ہوتا ہے, اور ولایت فقیہ کو درک کرنے کے لیے خود ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ولایت کی دو قسمیں غالباً فقہ میں بیان کی جاتی ہے. ایک وہ قسم ہے جس میں بات کی جاتی ہے کہ وہ جو مجانین پر, نابالغ بچوں پر, دیوانوں پر ولایت رکھتے ہیں, یہ ایک قسم کی ولایت ہے. لیکن ایک دوسری قسم کی ولایت بھی ہے جو اس معاشرے میں عقل مندوں پر ولایت رکھنا, اس معاشرتی امور کو چلانے کے لیے ان پر ولایت رکھنا جو صاحبان عقل ہے. ان کو صاحبان عقل والے معاشرے کو چلانے کے لیے بھی بالآخر کسی والی اور حاکم کی ضرورت ہے تاکہ اس معاشرے, عقل مند معاشرے کو بہتر طریقے سے چلا سکے اور آگے بڑھا سکے. یہ دوسری قسم کی ولایت ہے. ان دونوں ولایتوں کو فقہ میں ذکر کیا گیا ہے, اور ان دونوں ولایتوں کے حوالے سے احکام الگ الگ بیان کیے گئے جو باعث اختلاف بنتے, جو باعث انکار بنتا ہے کہ بعض آ کے ولایت فقیہ کا انکار کر دیتے. گویا ان کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ معاشرہ نابالغ معاشرہ تو نہیں ہے, معاشرہ مجانین اور بے عقل افراد کا معاشرہ تو نہیں ہے, تو پھر کیوں اس قسم کی ولایت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ وہ گویا ان دو ولایتوں میں خلط کر رہے ہوتے, اور ان دو ولایتوں کو انہوں نے بہتر طریقے سے نہیں سمجھا ہوا ہوتا. ولایت فقیہ در حقیقت عقل مندوں کے معاشرے پر حکومت کرنا اور ان پر ولایت کرنا ہے, اور اس ولایت کا تقریباً کسی بھی فقیہ نے سرے سے طول تاریخ میں اگر آپ دیکھیں, صرف امام خمینی نے آ کر اس کو اپلائی کیا, امپلیمنٹ کیا معاشرے میں. لیکن اس نظریے کو, اس تھیوری کو فقہا نے ابتدا سے اپنے کتابوں میں, اپنے اقوال میں بیان کیا گیا ہے. یہاں تک اگر مثال کے طور پر بیان کرنا چاہے تو صاحب عروہ, وہ کتاب, وہ جس کے اوپر تعلیقہ لگائے ہوئے بغیر کوئی بھی شخص مجتہد و مرجع تقلید نہیں بنتا, وہ بیان کرتے اپنی کتاب میں, جواہر الکلام میں اس بات کو بیان فرماتے ہیں صاحب عروہ کہ مما یظہر بادنی تأمل فی النصوص وملاحظتهم حال الشیعہ وخصوصا علماء الشیعہ فی زمن الغیبہ والخفاء بالتوقیع الذي جاء الى مفید من ناحیۃ المقدسہ وما اشتمل علیہ من التبجیل والتعظیم بل لولا عموم الولایہ لبقی کثیر من الامور المتعلقۃ بشیعتهم معطلہ. صاحب عروہ اس بات کی طرف اس بات کو بیان فرما رہے کہ اگر ولایت کا عمومی طور پر انکار کر دیا جائے تو اس صورت میں بہت سارے امور, بہت سارے ایسے کام جن کا تعلق معاشرتی امور میں ہے, معاشرتی ذمہ داریوں سے ہے, وہ بہت سارے امور تعطیل ہو جائیں گی, چھٹی ہو جائے گی, ان کو معاشرے میں امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکے گا. لہٰذا بہت ہی عجیب و غریب ہے. ومن الغریب فمن الغریب وسوسۃ بعض الناس فی ذلک بل کأنہ ما ذاق من طعم الفقہ شیئا. بہت ہی عجیب و غریب ہے وہ جو اس ولایت کو, جو معاشرے کے عقل مندوں پر, صاحبان عقل پر ولایت رکھنا ہے, اس ولایت کا انکار کرنے والے بہت ہی عجیب و غریب ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی والی, کوئی حاکم نہ ہو اور اسلامی معاشرے پر اسلامی احکام نافذ ہو سکے. اسلامی معاشرے میں اسلامی احکام نافذ نہیں ہو سکیں گے جب تک کوئی اسلامی حاکم اور والی نہ ہو. اور پھر ایک انتہائی اہم جملہ صاحب بیان فرما رہے کہ وہ جو اس ولایت کا انکار کر دے, ولایت فقیہ کا انکار کرنے والا ایسا ہے حتیٰ اگر وہ فقیہ بھی ہو, گویا اس نے فقاہت کی خوشبو تک نہیں سونگھی, وہ فقاہت کے کنارے سے بھی نہیں گزرا ہے. یہ بہت ہی واضح ترین چیز ہے. جو اس کا انکار کرنے والا ہے, صاحب بیان فرما رہے کہ انہ ما ذاق من طعم الفقہ شیئا, اس نے بالکل بھی ذرا برابر فقہ کی خوشبو نہیں سونگھی. یہ صاحب فقہ بالکل اسی طرح شیخ اعظم شیخ انصاری, جن کی کتاب کو پڑھے بغیر کوئی شخص مجتہد و ولی فقیہ نہیں بنتا ہے, ان کی رسائل و مقاصد پڑھے بغیر کوئی شخص مجتہد نہیں ہے, وہ بھی اپنی کتابوں میں اس بات کو بیان فرماتے ہیں. اور وہ مقبول عمر ابن حنظلہ کے حوالے سے بات کو بیان فرماتے ہیں کہ مقبول عمر ابن حنظلہ میں یہ جملہ پایا جا رہا ہے فإنی قد جعلتہ حاکما. اس جملے میں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو حاکم اور والی ہے صرف انفرادی امور میں انسانوں کو, مکلفین کو, اپنے مقلدین کو ہدایت نہیں دے گا, بلکہ اس کی ذمہ داری انفرادی امور میں تو ہے ہی ہے, اس سے بالاتر معاشرتی امور میں بھی اس کی ذمہ داری بن رہی ہے.
وہ معاشرتی امور میں بھی ان تمام تر اپنے مقلدین کا حاکم اور والی ہے. ان کی ہدایت کا ذمہ اس پر بھی ہے کہ وہ ان کو معاشرتی امور کے حوالے سے بھی ہدایت کرے, ان پر معاشرتی امور کے حوالے سے بھی حاکم ہے. مطلق حکومت وہاں پر بھی پائی جا رہی ہے. اور اس بات کو شیخ اعظم نے اپنی کتاب رسائل المقاصد میں بیان نہیں کیا کہ بہت سارے جو انکار کی طرف آتے ہیں کہ شیخ اعظم نے اس بات کو بیان نہیں کیا. یقیناً رسائل المقاصد میں اس بات کا بیان نہیں آیا, لیکن اس بات کو شیخ انصاری نے اپنی کتاب قضاء و شہادت میں بیان کیا ہے, صفحہ نمبر 8 اور 9 میں, اور اس بات کے اوپر تاکید کی ہے. اس مقبول عمر بن حنظلہ کو تذکرہ کرنے کے بعد, اس روایت کے جملے کو بیان کرنے کے بعد تاکید کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص انفرادی امور کے ساتھ ساتھ معاشرتی امور پر بھی حکومت اور ولایت رکھے گا.